تو خانیہ کے حوالے سے ایک جزیہ اور بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دو مختلف مالوں میں سے کسی ایک کی طرف سے معجلن زکوٰۃ دے دی، مثلا کسی کے پاس دو مختلف نصاب ہیں، 40 بکریاں ہیں اور 5 اونٹنیاں ہیں، 5 اونٹ ہیں، تو ایسی صورت میں اگر یہ 5 اونٹوں کی طرف سے معجلن زکوٰۃ کے طور پر ایک بکری دے دیتا ہے، پھر وہ 5 اونٹنیاں جو ہے مستحق نکل آئیں، اونٹنیاں مستحق نکل آئیں، ایسی صورت میں وہ جو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر معجلن دی ہے وہ باقی کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، یعنی جو دوسرا نصاب بکریوں کا ہے 40 بکریوں کا، اس کی طرف سے وہ نہیں ہوگی۔ اور یہی حکم ہولان ہول کے بعد ہے، ہولان ہول سے پہلے بھی یہی حکم ہے، ہولان ہول کے بعد بھی یہی حکم ہے، اگر ہولان ہول کے بعد بھی مستحق نکل آیا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ وہ معجلن دی گئی زکوٰۃ باقی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ خود مصنف بیان فرما رہے ہیں، لأن فی الاستحقاق عجل عما لم یکن ملکہ فبطل التعجیل، اس لیے کہ استحقاق کی صورت میں جو زکوٰۃ معجلن دی ہے وہ اس کی ملکیت نہیں تھا، چنانچہ تعجیل باطل ہو گئی، یعنی جب مستحق نکل گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی ملکیت نہیں تھی، جب اس کی ملکیت نہیں تھی تو لہذا جو اس نے زکوٰۃ سمجھ کر کے جو ایک بکری دی ہے وہ زکوٰۃ کی ہے ہی نہیں، وہ تو بطور نفل سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں وہ 5 اونٹ یا اونٹنیاں نہیں تھی، تو تعجیل باطل ہو گئی۔ چنانچہ اس کے پاس صرف وہ 40 بکریوں کا نصاب ہے، اسی کی طرف سے علیحدہ وہ اگر زکوٰۃ دے گا تو وہ مانی جائے گی، لیکن یہ جو معجلن اس نے اونٹوں کی طرف سے زکوٰۃ دی ہے یہ باقی کی طرف سے یعنی 40 بکریوں کی طرف سے یہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ مستحق نکل آنے کی صورت میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اس کی ملکیت ہی نہیں تھا، لہذا اس نے زکوٰۃ سمجھ کر کے تو دیا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ تو بس نفلی صدقہ کہلائے گا، نفلی صدقہ کہلائے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، اصل علت تو یہی ہے جو مصنف نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، لیکن ان احد المالین المختلفین جنسا، یہاں دو مختلف جنس بھی ہیں، دو مختلف جنس بھی ہیں، تو ایک علت یہ بھی ہے اگر یہ مستحق نہ نکلتا تو چونکہ اجناس مختلف ہیں لہذا ایسی صورت میں جب جنس مختلف ہو تو تعین نیت ضروری ہے، اور اس نے جو ہے اونٹوں کی طرف سے وہ زکوٰۃ دی ہے، اونٹوں کی طرف سے وہ زکوٰۃ دی ہے، لہذا جو دوسرا نصاب ہے اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو مصنف نے علت بیان کی ہے یہاں پر اسی علت کو سمجھنا ہے، یہاں پر یہی علت ہے۔ آگے دوسری علت بھی بتائیں گے، دیکھیے وفیہا ایضاً، اور خانیہ ہی میں ایک دوسرا جزیہ ہے، لو کان لہ خمس من الابل الحوامل یعنی الحبال فعجل شاتین عنہا، کسی کی ملکیت میں 5 حاملہ اونٹنیاں ہیں، اس نے 2 بکریاں ان اونٹنیوں کی طرف سے اور جو ان کے پیٹ میں 5 بچے ہیں ان کی طرف سے 2 بکریاں دے دی، 5 اونٹوں پر ایک بکری ہوتی ہے تو اس نے ایک بکری 5 اونٹنیوں کی طرف سے اور ایک بکری جو ان کے پیٹ میں بچے ہیں ان کی طرف سے دے دی، ثم نتجت خمسا قبل الحول، پھر ان اونٹنیوں نے 5 بچے ہولان ہول سے پہلے جن دیے، اجزاہ عما عجلا، تو جو اس نے معجلن یعنی 2 اونٹنیاں جو اس نے معجلن بطور زکوٰۃ کے دی ہیں وہ اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، جو 2 بکریاں اس نے زکوٰۃ کے طور پر دی ہیں وہ اونٹنیوں کی طرف سے اور ان بچوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان بچوں کا وجود ہو چکا ہے اگرچہ ظہور نہیں ہوا ہے، تو لہذا وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے، تو وجود ہو چکا ہے، اور وجود یعنی نصاب کا مالک ہونا، مال نامی کے نصاب کا مالک ہونا، یہ جو ہے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی وجوب زکوٰۃ کے لیے۔ اچھا اس میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے ادائے وجوب، تو مال نامی کا مالک ہو جانا، مال نامی کا مالک ہو جانا یہ جو ہے اس سے وجوب ادا متعلق، ادائے نفس وجوب متعلق ہو جاتا ہے اس سے، یعنی اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو گیا، مال نامی کے نصاب کا مالک ہو گیا تو نفس وجوب اس سے متعلق ہو جائے گا، اگرچہ ادائے وجوب جو ہے
وہ حولان ہول کے بعد ہی ضروری ہے، حولان ہول کے بعد ہی اس کی ادائیگی ضروری ہوگی، لیکن نفس وجوب اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ لہذا جب نفس وجوب متعلق ہو گیا تو ایسی صورت میں اس نے معجلن جو 5 اونٹنیوں کی طرف سے زکوٰۃ دی ہے اور ان بچوں کی طرف سے جو زکوٰۃ دی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، تو نفس وجوب تو اس سے متعلق ہے، اگرچہ ادائیگی جو ہے وہ حولان ہول کے بعد ہی ضروری ہے، چنانچہ اس نے معجلن جو زکوٰۃ دی ہے وہ 5 اٹھنیوں کی طرف سے اور ان بچوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ آگے اسی سے ملتا جلتا ایک جزیہ اور ہے، وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ، اور اگر اس نے معجلن زکوٰۃ دی ان کی طرف سے جن سے وہ دوسرے سال حاملہ ہوں گی تو یہ صورت جائز نہیں۔ یعنی اس نے 2 بکریاں دی اور 2 بکریوں میں سے ایک بکری ان 5 اونٹنیوں کی طرف سے اور دوسری بکری ان 5 بچوں کی طرف سے جن سے وہ آئندہ سال حاملہ ہوں گی، آئندہ سال حاملہ ہوں گی، تو چونکہ ان بچوں کا وجود بھی نہیں ہوا ہے تو لہذا ان کا یہ مالک ہی نہیں ہے، لہذا جس چیز کا یہ مالک ہی نہ ہو اس کی طرف سے اگر یہ زکوٰۃ دے تو وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ مثلا کوئی شخص اگر مال نامی کے نصاب کا مالک ہی نہیں ہے اور پھر وہ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر کچھ مال دے دے تو چونکہ ابھی نفس وجوب ہی اس سے متعلق نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ وہ نفلی ہی صدقہ مانا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اس نے دو بکریاں جو ہے 5 اونٹنیاں اور جن بچوں سے وہ آئندہ سال دوسرے سال حاملہ ہوں گی ان کی طرف سے 2 بکریاں دی ہیں، تو 5 اونٹنیوں کی طرف سے تو یہ بکری کافی ہو جائے گی، ایک بکری کافی ہو جائے گی، لیکن جو دوسری بکری اس نے آئندہ سال حاملہ ہونے کی وجہ سے جو بچے ہوں گے ان کی طرف سے دی ہے، ان کی طرف سے یہ دوسری بکری کافی نہیں ہوگی بلکہ یہ نفلی صدقہ سمجھا جائے گا، نفلی صدقہ سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ، اور اگر اس نے معجلن زکوٰۃ دی ہے ان کی طرف سے جن سے وہ آئندہ سال دوسرے سال حاملہ ہوں گی، لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلی صورت میں چونکہ بچوں کا وجود ہو چکا ہے اگرچہ ظہور نہیں ہوا ہے وہ صورت جائز ہے۔ ھذا کلہ فی الفرائض والواجبات کالمنظور، یہ تمام تفصیلات فرائض اور واجبات میں ہے، یعنی تعین نیت کی جو تفصیلات ہیں یہ تمام فرائض اور واجبات میں ہے، جیسا کہ منظور یعنی نظر ماننا، نظر بھی چونکہ نظر ماننے کی وجہ سے بھی اس چیز کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز 2 سلاموں کے ساتھ پڑھوں گا، اور وہ کام اس کا ہو گیا تو اس پر 4 رکعت لازم ہو گئی، 4 رکعت لازم ہو گئی۔ تو نماز اگرچہ اس کے افراد مختلف ہیں لیکن یہاں سبب جو ہے اس کا ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے، لہذا اس میں تعین نیت ضروری نہیں۔ لیکن اگر اس نے 2 نظر مانی، 2 مختلف نظر مانی، مثلا یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، وہ کام ہو گیا، پھر دوسری نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام بھی ہو گیا تو میں جو ہے 2 رکعت نماز نفل اور پڑھوں گا، تو یہ دوسری نظر ہو گئی اور وہ کام بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے اب اس کے ذمہ 4 رکعت نماز واجب ہو گئی۔ تو یہاں 2 سبب ہو گئے، 2 مختلف جنس ہو گئی، تو اب یہاں اس کے لیے تعین نیت ضروری ہوگا۔ اگر یہ 4 رکعت بغیر تعین کے ایسے ہی پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں بلکہ تعین اس کے لیے ضروری ہوگی۔ والوتر علی القول الامام، اور وطر بھی جو ہے امام اعظم کے قول کے مطابق واجب ہے۔ والعید علی الصحیح، اور عید کی نماز بھی صحیح قول کے مطابق واجب ہے۔ ورکعتي الطواف علی المختار، اور مختار مذہب کے مطابق طواف کی 2 رکعتیں بھی واجب ہے، طواف قدوم جسے کہا جاتا ہے۔ وینوی الوتر علی الوتر الواجب واجب للاختلاف فیہ، اور وطر کی نیت کرے نہ کہ وطر واجب کی، اس میں اختلاف کی وجہ سے۔ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے، امام اعظم کے یہاں تو وطر واجب ہے لیکن صاحبین کے یہاں سنت ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے وطر واجب کی نیت کی تو درست تو یہ بھی ہے، لیکن اگر وطر کی نیت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ صاحبین کے اختلاف سے بھی یہ بچ جائے، اس لیے کہ صاحبین کے یہاں وطر سنت ہے، تو مطلق وطر کی نیت کرے گا تو امام اعظم کے یہاں وطر واجب ہے اور صاحبین کے یہاں سنت ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ نیت کر لینا اس کا بہتر ہوگا، یعنی مطلق وطر کی نیت سے، نہ کہ وطر واجب کی نیت سے، تاکہ اختلاف سے بچ جائے، اختلاف سے بچنے کے لیے مطلق وطر کی نیت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وفی صلاۃ الجنازہ ینوی صلاۃ اللہ تعالی،
اور جنازے کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی لیے نماز کی نیت کرے، اس لیے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس میں تو میت کے لیے صرف دعا ہوتی ہے۔ تو اسی کو مصنف بتا رہے ہیں کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نماز جنازہ میں نیت کرے نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور میت کے لیے دعا کی، یعنی نیت میں یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے۔ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَيِّ تِلَاوَةٍ سَجَدَ لَهَا، اور سجود تلاوت میں تعیین نیت لازم نہیں کہ وہ کون سی تلاوت ہے جس کا وہ سجدہ کر رہا ہے۔ مثلا متعدد سجدہ تلاوت اس کے ذمہ واجب ہیں، یا تو اس نے ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ بار بار پڑھی ہے متعدد مجلس میں، یا پھر بہت ساری آیات سجود اس نے جو ہے تلاوت کی ہیں، تو متعدد سجدے گویا اس کے ذمہ واجب ہو گئے ہیں۔ ایسی صورت میں تعین اس کے لیے لازم نہیں، اس لیے کہ جنس ایک ہی ہے، اور جنس اگر ایک ہو تو اس میں تعین نیت لازم نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ جیسے بغیر تعین کے بھی اگر سجدہ کرے گا تو ایک سجدہ گویا اس سے ساقط ہو جائے گا، پھر دوسرا سجدہ اس سے ساقط ہوتا چلا جائے گا، تعین نیت اس کے لیے لازم نہیں، اس لیے کہ جنس ایک ہے۔ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ، اور تعین نیت لازم نہیں اس کو سجود تلاوت میں کہ وہ کون سی تلاوت ہے جس کا اس نے سجدہ کیا ہے۔ قنیہ میں ایسا ہی ہے۔ اور اجناس مختلفہ میں تعین نیت ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے اپنی کتاب شرح کنز کے باب الزہار میں۔ وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا لَوْ عَجَّلَ 5 سُودٍ عَنْ 200 دِرْهَمٍ سُودٍ فَهَلَكَتِ السُّودُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُ نِصَابٌ آخر كَانَ الْمُعَجَّلُ عَنِ الْبَاقِي۔ اور بہرحال زکوٰۃ میں تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 5 دراہیم 200 دراہیم کی طرف سے معجلن دے دیے، یعنی حولان حول سے پہلے ادا کر دیے، پھر وہ 200 دراہیم ہلاک ہو گئے حولان حول سے پہلے، اور اس کے بعد دوسرا نصاب بھی ہے، کان المعجل عن الباقی، تو جن کی معجلن زکوٰۃ دی گئی ہے وہ باقی کی طرف سے ہو جائے گی۔ یعنی جو 5 دراہیم اس نے معجلن دیے ہیں، مثال کے طور پر 400 دراہیم تھے، 200 دراہیم کی طرف سے جو ہے 5 دراہیم اس نے معجلن دے دیے حولان حول سے پہلے، پھر حولان حول سے پہلے جو ہے وہ 200 دراہیم ہلاک ہو گئے جن کی طرف سے زکوٰۃ دی تھی، یعنی 5 دراہیم ادا کیے تھے۔ تو چونکہ دراہیم ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے اور جن سے واحد کے درجے میں تھے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ تو ہلاک ہو گئے، اور ہلاک ہونے کی وجہ سے ان 5 دراہیم کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ کے طور پر ان کی طرف سے جو ادائیگی کی گئی تھی وہ باطل ہو گئی۔ لہذا اس صورت میں جو باقی ہے وہ اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ مال لی جائے گی، یعنی 5 دراہیم باقی نصاب کی طرف سے مال لیے جائیں گے، جو باقی 200 دراہیم ہیں اور جن پر سال بھی گزر چکا ہے ان کی طرف سے یہ 5 دراہیم کی ادائیگی مان لی جائے گی۔ وفي فتح القدير من الصوم ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز۔ اور فتح القدیر کے باب الصوم میں ہے کہ اگر اس کے ذمے ایک ہی رمضان کے 2 دنوں کی قضا واجب ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ نیت کرے اس پہلے دن کی جس کی قضا اس کے ذمے واجب ہے اس رمضان سے، اور اگر وہ تعیین نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ وَقَضَى لَوْ كَانَ مِن رَمْضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور یہی حکم اس صورت میں ہے اگر وہ دونوں یعنی 2 قضا روزے 2 رمضانوں کے ہوں مختار مذہب کے مطابق۔ یہ صاحب فتح القدیر کا مسلک ہے، اور پہلا مسلک جو تھا وہ صاحب نصب الرایا کا تھا، لیکن دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ صاحب فتح القدیر نے جو مطلق قضا کی نیت سے 2 رمضان کے روزوں کو درست کہا ہے کہ مطلق قضا کی نیت سے اگر وہ روزہ رکھ لے تب بھی درست ہے، تو مطلق میں اتنی تعین ضروری ہے کہ جتنے روزے اس کے ذمہ قضا ہیں ان میں سے پہلا روزہ وہ رکھ رہا ہے، اور اتنی تعین کافی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ حتیٰ لو نوى القضاء لا غیر جاز، حتیٰ کہ اگر قضا کی نیت کی صرف تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی قضا کی نیت کی اس کے علاوہ کی نیت نہیں کی تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ یہ اسی سے متعلق ہے لو کانا من رمضانین ولو وجبت علیہ کفارۃ فطر، اور اگر اس کے ذمے روزہ توڑ دینے کی وجہ سے کفارہ واجب ہو، روزہ توڑ دینے کی وجہ سے اس کے ذمے اگر کفارہ واجب ہو،
جی کون آیا ہے ابھی؟ آفتاب قاسمی. پھر وہ 61 روزے رکھے قضا اور کفارے کی نیت سے اور قضا کے دن کی تعین نہ کرے تو جائز ہے. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قضا اور کفارے کے اسباب جو ہے الگ الگ ہیں، اور جب اسباب الگ ہیں تو جنس بھی الگ ہوئی، لہذا مختلف جنس کی صورت میں تعین نیت ضروری ہے. حالانکہ